بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک دم تبدیل ہو گئی۔ امپورٹڈ حکومت بند کمرے میں چلے گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کے ایک بڑے ترین جلسے اور لانگ مارچ سے کل راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے حکومت کی فرار کے راستے ہر بند کر دیے۔ اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ اس وقت لاکھوں لوگوں کو اگر میں اسلام آباد لے جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن میں آئینی، قانونی اور پرامن راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ سابق وزیر اعظم قاتلانہ حملے پر بچ جانے پر عمران خان کا پہلا عوامی اجتماع تھا، جس میں وہ واکر کے ذریعے چل کر سہارے سے گئے اور عوام کے ساتھ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایسے سلجھے ہوئے لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے لیے جینا مشکل کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ میں قومی صوبائی اسمبلی کی تمام حکومتوں سے استعفے دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پاکستان میں کم و بیشتر موجودہ حکمران کو 577 کے قریب نئے الیکشن کرانے پڑیں گے، جس کے اخراجات جنرل الیکشن کے ہوں گے۔ عمران خان کی اس ترپ کے پتے کی چال پر پی ڈی ایم کی سینئر ترین قیادت دیوار سے لگ گئی۔ اب الیکشن سے فرار کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا۔ اہم حلقوں نے سر جوڑ لی کہ ایک طرف اکانومی بدحالی، دوسری طرف عمران خان کا سیاسی ویژن کا ایسا فیصلہ جو ماضی میں کوئی بھی لیڈر نہیں کر سکا۔ خود پی ڈی ایم 2018 کے الیکشن کے بعد سینکڑوں دعوے کرتی رہی کہ ہم استعفے دیں گے، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی۔ ان کے لیڈروں نے انکار کر دیا، ان کے اراکین اسمبلی نے انکار کر دیا، ہم استعفے نہیں دیں گے۔ انفیکٹ یہ سال الیکشن کا شروع ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر حکومت کی سکیم تھی، چال تھی کہ پہلے پاک فوج اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو لڑایا جائے۔ انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی پر کوئی متنازع بیان نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی، اور زخمی حالت میں گولیاں لگنے کے باوجود اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے اپنی تقریر میں امریکن سائفر اور ان کو جعلی قرار دینے والوں کی بھی خوب کلاس لی اور کہا کہ اگر یہ جعلی تھا تو سلامتی کونسل کے اجلاس کے منٹس اوپن کر دیے جائیں۔ امریکن سائفر اور دوسرے ساتھ صوبائی اسمبلی سے استعفوں دینے کے بعد انہوں نے کہا ہم اس بوسیدہ نکارہ انتظام کریں گے، اس کو غیر جانبدار حلقے عمران خان کی نہایت سیاسی بہتر حکمت عملی کا اعلان کریں۔ دوسری طرف حکومت نے اپنے کہے ہوئے لفظوں سے بھاگنے لگے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے ماضی میں دعوے کیے تھے عمران خان پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت توڑے، وہ اسی وقت الیکشن کروا دیں گے۔ دوسری طرف آج پھر 74 سالہ بزرگ سینیٹر اعظم سواتی کو پہلے برہنہ کیا گیا، ان کو حساس حصوں پر تشدد کیا گیا، ان کی مووی بنائی گئی۔ آج پھر انہیں ایک ٹویٹ کے اوپر گرفتار کر لیا گیا، جس پر اعظم سواتی کے وکیل بابر امان اور فیصل چودھری نے عدالت میں کہا کہ عدالت کا حکم ہے جسٹس بابر صاحب کا کہ کسی کو ایک ٹویٹ پہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا ملک میں اس وقت انارکی کی صورتحال ہے، ایک شخص ظلم زیادتی کی انتہا کرتا جا رہا ہے۔ اظہار رائے پر قدغن لگانے کے ساتھ ساتھ انسان سوزی، انسانیت کی تذلیل کرنا معمول بن چکا ہے۔ اس موقع پر عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری نے کہا کہ اس قسم کے ظلم و ستم کی انتہا کبھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف اعظم سواتی اپنی فیملی کی بنی ہوئی ویڈیو کے بعد تمام سینیٹروں کے ساتھ روزانہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، دوسری طرف انہیں اسی ٹویٹ کرنے پر اور کل تقریر کرنے پر ایف آئی اے نے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ کوئٹہ میں بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس پر پی ٹی آئی کے عمران خان نے سخت حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے کہا حکومت کے ظلم و ستم کی داستان مقبوضہ کشمیر جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اس ظلم کے خلاف نہیں رہیں گے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کی عدالت میں
وکلا نے سخت مخالفت کی اس کیس کی. انہوں نے کہا ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور اعظم سواتی سینیٹر ہونے کے باوجود ایک ٹویٹ جو کیا تھا اس پر وہ قائم ہے، اور اس کا 2 جگہ مقدمہ درج ہونا آئین پر حملہ ہے، قانون پر حملہ ہے، انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اعظم سواتی کو 2 روزہ ریمانڈ پہ لے دیا گیا. دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر محترم افتخار بابر نے کہا کہ ریٹائرڈ جو 29 تاریخ کو قمر جاوید باجوہ صاحب ہو رہے ہیں ان کے ساسے میں غلط بیانی کی گئی ہے اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے. ناظرین، عمران خان کی اس سکیم کے بعد آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈال رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سخت گھبراہٹ کا شکار ہے کہ ان حالات میں ملک کی 80% 70% سیٹوں پر استعفے آ چکے ہیں. حکومت عملاً اخلاقی جواز کھو چکی ہے اور نئے الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب پنجاب کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اربوں روپے کی بولیاں لگانا شروع کر دی گئی ہیں، اور آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملائیں گے. پرویز الہی کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو نہیں پتا. کل 13 جماعتی اتحاد کے بعد عمران خان کی اکیلی جماعت نے اتنا بڑا اجتماع کیا، اور اس موقع پر انہوں نے تقریر میں اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملہ امریکن سائفر تمام سازشی عناصروں کو بے نقاب کر دیا. کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں آج اس وقت اسلام آباد جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کو نہیں روک سکتی. کل پنڈی میں حد نظر جہاں جہاں نظر گئی، میلوں میل ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے. ایسے میں اگر عمران خان اسلام آباد کی طرف جاتے تو حکومت کوئی بڑا خون ریزی کر سکتی تھی، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری حکومت سازش کے تحت ختم کرنے والے ظالموں نے اعظم سواتی، شہباز گل پر حملہ کیا، سادی صحافت پر قدغن لگائی، صحافیوں کو نوکریوں سے آف ایئر کرایا گیا، نکلوایا گیا، اور ارشد شریف کو شہید کرایا گیا. ناظرین، عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ وہ تمام صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے رہے ہیں، قومی اسمبلی دے سکے ہیں، حکومت بند گلی میں چلے گئی، اور عملاً اس وقت حکومت کا کوئی وجود نہیں رہا. اب خرید و فروخت اور اربوں روپے لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نے عمران خان کے ایک اشارے پر تمام صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا. ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت دعویٰ کرتی رہی کہ عمران خان اتنے بہادر ہیں تو وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں، ہم اسی وقت الیکشن کرا دیں گے. لیکن اب ان کو منہ کی کھانا پڑی. وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پی ڈی ایم نے پورا زور لگایا 18 کے بعد، لیکن ان کا ایک بندہ استعفیٰ دینے پر عادی نہیں ہوا، اور اب پی ٹی آئی کے ایک بندے نے استعفے دینے سے انکار نہیں کیا، اور عمران خان کی ایک آواز پر پاکستان میں موجود کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر میں تمام ماضی میں عمران خان کو چیلنج جو کرتے تھے، اب منہ کی کھانا پڑی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈر عمران خان کے استعفے دینے پر کیا بات کرتے تھے پنجاب اسمبلی کے، ہم اسی وقت الیکشن کرا دیں گے. اعلان دیکھیں، انہی کی زبانی سنیں محترمہ مریم نواز اور دیگر کیا فرماتے رہے کہ عمران خان کے پی کی اور پنجاب اسمبلی توڑیں تو اسی وقت نئے الیکشن کرا دیں گے. یہ انہی کی زبانی مریم نواز، رانا ثناء اللہ، محترم لطیف کھوسہ اور دیگر قیادت. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کریں. یہ آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب. ناظرین، یہ ساری باتیں آپ نے خود سنی محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت یورپ کے ٹور پہ گئی ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، لطیف کھوسہ اور اس طرح دیگر درجنوں کیڈروں نے چیلنج کیا تھا کہ عمران خان کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑیں. اب استعفے دینے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد عملاً اخلاقی طور پر اگر اخلاقیات ہوتی تو ان لیڈروں کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا پی ڈی ایم کی قیادت کو. یاد رکھیں کہ 2014 میں
اور 18 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف پورا زور لگاتے رہے اسمبلی سے استعفیٰ دو، لیکن استعفیٰ نہیں دیا۔ اتنے پاکستان میں ایک کونسلر کی سیٹ سے کوئی استعفیٰ نہیں دیتا، ایک یونین ناظم سے نہیں دیتا۔ عمران خان نے پرامن احتجاج کا راستہ اپناتے ہوئے حکومت کے لیے نہ ختم ہونے والی مشکلات شروع کر دیں۔ اب پاکستان کے طاقتور حلقے، الیکشن کمیشن اور تمام ادارے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ان حالات میں نئے الیکشن صاف شفاف نہیں کراتے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں حق ملک ڈیفالٹ ہوتا تو اس کی ساری ذمہ داری پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں پر ہوگی۔ ناظرین، عمران خان کی اس سکیم کے بعد نواز شریف بیماری کی غرض سے، صرف بیماری کی غرض سے علاج کرانے کے لیے 4 ہفتے گئے تھے، 3 سال 8 دن ہو گئے، واپس نہیں آئے۔ عمران خان کو 3 نومبر کو گولیاں لگی، 1 سال بھی نہیں گزرا، اور لاکھوں کے عوامی اجتماع میں جا کر انہوں نے امپورٹڈ حکومت کے سہولت کاروں، امپورٹڈ حکومت کو ایک ایک راز افشا کیا، اور انہوں نے ان کے سہولت کاروں کو بھی بتایا۔ اعظم سواتی اور شہباز گل پر ہونے والے مظالم کا بھی ذکر کیا، ارشد شریف کی شہادت کے لوگوں کو گرفتار نہ کرنے کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ صحافت پر قدغن لگانے کے لیے موجودہ حکومت نے کچھ صحافیوں کو آفر کیا، کچھ کو نوکریوں سے نکالنے سے مجبور کیا، اور اب پیمرا نے ایک غیر آئینی غیر قانونی آرڈر کر دیا ہے کہ اعظم سواتی کو کسی صورت بھی نہیں دکھایا جائے گا، ورنہ اس ٹی وی کا الیکشن لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ ماضی میں مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسے ظالمانہ اقدامات نہیں ہوئے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے گزارش ہے، خدا را انا کی بھینٹ اس ملک کو نہ چڑھائیں، اس ملک کو ضد کی وجہ سے خانہ جنگی کی طرف نہ لے جایا جائے، اور پاکستان کے اداروں سے بھی گزارش ہے، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے بھی گزارش ہے۔ ایک طرف ہمارے ساتھی اعظم ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، دوسری طرف اس کیس میں مراد سعید کو طلب کیا جا رہا کہ ٹیب اس کے پاس ہے، جبکہ جن لوگوں نے اس کو شہید کرایا، جن لوگوں نے اس کے خلاف جعلی مقدمات کرائے، پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا، دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا، اور کینیا میں شہید کروایا، ان لوگوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ انہیں گرفتار کرنے کی بجائے مراد سعید کو ارشد شریف کے لیے آواز اٹھانے پر، اس پر سختیاں کرنا، دھمکیاں دینا، اور صحافیوں کو آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ خدا را میری عوام سے گزارش ہے، 22 کروڑ عوام پرامن طریقے سے باہر نکلے، موجودہ حالات کا تقاضا ہے پرامن طریقے سے صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، ورنہ اس ملک کی خون روزی ہوگی۔ اور سرکاری اداروں کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش ہے، تمام سرکاری اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ طاقتوروں کے کہنے پہ ظلم و ستم، تشدد، زیادتی، ناانصافیاں بند کریں۔ یاد رکھ لے، جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، صحافیوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے، سیاستدانوں کی غلیظ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس گندے کھیل کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا طاقتور اور کمزور کو ایک قانون میں ایک حق ملے، غریب امیر ایک جیسے حقوق ہو، اقلیت کو بھی ہو، لیکن ملک میں ظلم گاہ کی جو ظلم کی داستانیں بنائی جا رہی ہیں، ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اعظم سواتی کی گرفتاری، اور کیا آصف علی زرداری پھر اربوں روپے کی خرید و فروخت کریں گے، یا جلد الیکشن کرا کر ملک کو اس خانہ جنگی سے بچایا جا سکتا ہے؟ ملک کے اداروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کی اس داستان کو روکے اور پاکستان کو امن کی طرف لے جائے۔ عمران خان کا دانشمندہ فیصلہ اچھا ہے، ہاں حکومت چاہے عمران خان صاحب کی ہو، نواز شریف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، جہاں وہ غلط کریں گے، صحافیوں کا کام ان کی اچھے لفظوں میں نشاندہی ہے، جو کرتے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمیں ملک میں امن چاہیے، امن چاہیے، انصاف چاہیے، ظلم بند کر دو۔ آپ کا ظلم بہت حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ پیمرا کا یہ آرڈر نہایت غیر آئینی ہے کہ فلاں بندے پر فوری طور پر پابندی لگا دو، فلاں پر لگا دو، لائسنس کینسل کر دیں گے۔ یہ تو ضیاء الحق کے بھی شرمانے لگ پڑا، جو ظلم موجودہ حکمران کے کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔